مولانا نے کہا کہ اگر رجال ثابت کرتے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں اذا تارا فانصت ہے، میں بات مان جاؤں گا۔ مولانا ذرا نیچے دیکھیں نا، نیچے اللہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الاسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة فإذا قرأ فأنصتوا۔ مولانا جس وقت امام مسلم ایک روایت ذکر کرتے ہیں پھر نیچے ذکر کرتے ہیں کہ دوسری سند میں یہ اضافہ ہے، مولانا وہ حدیث پڑھنا سیکھیے، حدیث پڑھنا سیکھیے۔ جس وقت دوسری سند میں اضافے کی بات آئے تو اس دوسری سند میں جب روایت کو پورا پڑھنا ہوگا نا تو وہ پہلی سند اور دوسری سند کے الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے۔ یہ حدیث کا اصول ہے کہ جب ایک سند میں پوری روایت آئی ہے، دوسری سند میں صرف ایک اضافے کا ذکر ہوا ہے کہ یہ بھی لفظ ہے دوسری سند میں، جب ہم دوسری سند پڑھیں گے نا تو پہلی سند کے بھی سارے لفظ ملائیں گے، دوسری سند کے بھی سارے لفظ ملائیں گے اور پھر حدیث پوری کریں گے۔ اور میں نے اسی انداز میں پڑھی تھی، میں نے پہلی لفظ سند کے بھی سارے لفظ پڑھے تھے، دوسری سند کے بھی سارے لفظ پڑھے تھے۔ حدیث پڑھنے کا مولانا اصول ہی یہ ہے، حدیث پڑھنے کا اصول ہی یہ ہے۔ اللہ بولتا کم از کم حدیث پڑھنا تو سیکھ لیا ہوتا نا، تو پھر اہل حدیث بن کر مناظرے کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ بولتا مولانا جس وقت یہ دوسری سند پہ پڑھے گا تو کیا سب اتنی حدیث پڑھے گا کہ بھائی تعالیٰ فان سے اس کا اس کو کیا محسوس ہونے جائے گا کہ یہ کس جگہ سے اس طرح ہے، اس کو پہلے سند کے ساتھ پہلے بات کے ساتھ ملا کے پڑھے گا۔ تو میں نے مولانا یہ دوسری پڑھی تھی، پہلی کو ساتھ اس لیے ملایا تھا تاکہ ساری اکٹھی ہو جائے۔ تو مولانا نے کہا کہ لفظ نہیں پڑھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ اگلی روایت میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی تھی۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت پیش کی، اس کے اوپر دو تبصرے کیے مولانا نے۔ ایک یہ کیا کہ جی قاضی قدرت اللہ صاحب نے مدینہ مسجد میں درس دیا تھا اور اس میں قاضی قدرت اللہ صاحب نے لا تعود کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ لکان مسلم نے ترجمہ یہ کیا کہ نماز قائم نہیں۔ مولانا ذرا کان پاس کر آگے میری تفسیر سنی ہوتی تو اس میں نے دونوں ترجمے کیے تھے۔ مولانا کہتے ہیں کہ قاضی قدرت اللہ صاحب کا ترجمہ ہو رہا ہے، لکان مسلم صاحب کا ترجمہ ہو رہا ہے، آپ اس نے کم از کم ترجمے میں کوئی اتفاق کر دیا ہوتا۔ مولانا میں نے قدرت اللہ صاحب والا ترجمہ بھی پہلے پیش کیا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ دوسرا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، میں نے دونوں پیش کیے تھے۔ تو قدرت اللہ صاحب کے ساتھ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے جو پیش کیا میں نے بھی وہی پیش کیا ہے۔ اللہ اللہ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر والی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو پہلی تقریر کی تھی جو مسجد میں انہوں نے کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ قرات بھی فرض ہے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے۔ تو یہاں تو حضرت ابو بکر سے تین چیزیں چھوٹی ہیں، تو رکعت کیسے ہوئی؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ لی ہو سکتا ہے قیام کر دیا ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کیا ہے؟ قاضی صاحب حدیث کے لفظ دکھاؤ، قاضی صاحب حدیث کے لفظ دکھاؤ کہ کہیں ہو کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، قیام کہا دیا تھا۔ مجھ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟
اور کہتے ہیں بات حدیث کی کرتے ہیں، حدیث کی کریں کہ حدیث میں کیا ہے؟ مولانا میں نے قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر پر حسن زن رکھا تھا، میں نے حسن زن رکھا تھا، اللہ اللہ، میں نے حسن زن رکھتے ہوئے کہا تھا صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کو بچت سے ملنے کا طریقہ تو پتا تھا نا۔ میں نے حسن زن رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ آئے ہیں السلام پر کہہ کے ایک لمحے کے لیے قیام کیا ہے، پھر رکوع میں جا کر تو وہ آگے مسئلے ملے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے لفظ دکھائی۔ مولانا آپ بھی خدا دکھائی نا کہ نہیں کیا تھا یہ کہا ہے، نہیں پڑی یہ کہا ہے، آپ بھی تو حدیث کے لفظ دکھائی نا، یہ کہا ہے کہ قیام نہیں کیا، میں نے تو اس نے دم کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کم نہیں آؤ، اور آپ نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں کیا رکعت ہی نہیں ہوئی۔ خدا را صحابی پر سوال کرتے ہوئے میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں اس سے رکھتا ہوں، پہلی تقریر میں کہا تھا اس میں رکھتا ہوں کہ شاید غلطی سے ایسے انہوں نے کر دیا ہے، بے خیالی نے کر دیا ہے، نادانستہ کر دیا ہے، لیکن مولانا کا تو دوسری تقریر میں یہ تیسرا ہے، ہم نے کیسے کہوں کہ داننا کی ہے، مولانا کو دوسری تقریر میں یہ اقرار ہے کہتے نہیں کیا۔ مولانا میں نے اس میں رنگ رکھا اور اس کی بھی میرے پاس بنیاد ضرور ہے، اور آپ نے بدتری کی صحابی کے اوپر اور اس کے اوپر بنیاد بھی کوئی موجود نہیں۔ اللہ اللہ، میرے پاس بنیاد کیا موجود ہے؟ اللہ اللہ، اٹھائیے مسند احمد حضرت ابو بکر والی روایت، جہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راجل فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر وهو يقول يريد ان يدرك الركعه۔ حضرت ابو بکر جس وقت مسجد میں آئے حضور اکرم نے قدموں کی جانچ سنی، وہ چاہتے کیا تھے کہ رکعت کو پا لیں، اللہ بچا، رکعت کو پانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ صحابی رسول جب رکعت کو پانے کے لیے کوشش کرے گا تو صحابی کو کیا یہ پتا نہیں ہے کہ رکعت کو پانے کے لیے تکبیر تحریمہ بھی ضروری ہوتی ہے، رکعت کو پانے کے لیے قیام بھی ضروری ہوتا ہے، یہ کتنے فرض ہے؟ مولانا اپنے یہ بات آپ کو فرض سارے پتہ چلے، صحابی کو فرض پتہ کوئی نہیں ہے۔ جب صحابی رکعت کے لیے چاہتا ہے کہ رکعت کو پا لوں تو صحابی نے، میں نے اس سے سب دیکھا کہ صحابی نے قیام بھی کیا، تکبیر تحریمہ بھی کی، اللہ اللہ مسند احمد کرنے والا کیا، اور وہ سورۃ القرآن امام بخاری بھی جس پر بڑا مان ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں خشیتو میں ذرا ان تفوتنی رکعۃ معک فصلاۃ المشی، مجھے یہ ڈر ہوا کہیں آپ سے رکعت کھو نہ جائے، اس لیے میں نے جلدی کی ہے، اس لیے میں تیزی سے چلا ہوں، اللہ اللہ۔ اور میں نے تبرانی کے لفظ پہلے بھی پیش کیے تھے کہ خشیت اور سقوط علی رکعت مارا، میں نے اس لیے جلدی کی ہے، اللہ اللہ۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ دی، میرے آقا نے کہا ارتے فصل لے فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ صحابی نے دوبارہ پڑھی، پھر تیز پڑھ کے آیا، میرے آقا نے پھر کہا نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ، تیسری دفعہ تیز پڑھ کے آیا، میرے آقا نے پھر کہا دوبارہ پڑھ۔ اگر میرے آقا اس کو 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ پڑھ، اس سے نماز کو نہیں ہوئی؟ تو حضرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز تقسیم کر رہے ہیں، میرے آقا نماز تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کو پتا ہے کہ صحابی ہے، اور صحابی کو اتنا پتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کیا نہیں ہوتی، صحابی کو اتنا پتا ہے کہ قیام کرنا ہوتا ہے، تو میرے آقا نے بھی حسن زن رکھتے ہوئے نماز کو قبول کر لیا، میں بھی الحمدللہ حسن زن رکھتے ہوئے نماز حضرت ابو بکر کی قبول کرتا ہوں۔ مولانا آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی قبول کر دیں، اللہ اللہ۔ اور پھر مولانا ذرا دن کی کھڑکیاں کھولیے گا، ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے مولانا، اگر یہ ہو سکتا ہے تو چھوڑے نا، میرے آقا کی جو آخری نماز ہے، میرے آقا کی جو آخری نماز ہے، حدیث میں دکھائیے میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کہاں گئی ہے، حدیث میں دکھائیے، وہاں پر بھی تو یہی کہیں گے نا کہ یقیناً صرف ہو سکتا ہی نہیں بلکہ ہم کہیں گے یقیناً، میرے آقا کی بات ہے،
یقیناً میرے آقا نے تقدیر تعلیمہ کہی ہے، بعد میں آ کر شریک ہوئے ہیں لیکن تقدیر تعلیمہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر نے بعد میں آ کر شریک ہوئے تقدیر تعلیمہ کہی ہے۔ اللہ اللہ اس میں رنگ رکھتے ہوئے میرا تو ہو سکتا ہے نہیں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ تو یقین رکھتے ہیں، یقیناً کہی ہے اور رکت ہو رہی ہے۔ مولانا آپ بھی اس میں رنگ رکھیے، صحابی سے بدتری نہ کیجیے۔ اگر یہ کہنا کہ معیار صرف یہی ہے کہ بس حدیث میں لفظ ہو تو ماننا ہے، تو پھر تو حدیث میں لفظ حضور کی بات میں مطلب کوئی نہیں، حدیث میں تو حضور کا بھی کوئی نہیں ہے کہ تم نے تقدیر تعلیمہ کہی تھی۔ اللہ اللہ حضرات محترم، میں نے اپنی روایت پیش کی صحیح بخاری سے کہ اذا قال الامام غیر المنصوب علیہم والضالین فقولوا آمین، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے حضرت انس بن مالک سے روایت پیش کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام فانصتوا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے روایت پیش کی کل صلاۃ لا یقرأ فیها بأم الکتاب فهي خلاف الا صلاۃ خلف الامام، اس کا جواب کوئی نہیں آیا۔ میں نے پیش کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز، اس کا جواب دینے کی کوشش کی مولانا نے۔ اللہ اللہ مولانا نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے، کہتے ہیں کہ رجال مسلم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق نے چھوڑی تھی، اور پھر رجال مسلم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی لفظ پوچھا کر کے صدیق اکبر نے بتا دیا ہو۔ اللہ اللہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی بات کریں، حدیث سے دکھائیں۔ میں نے کہا مولانا اللہ اللہ لفظ حدیث سے موجود ہے کہ وآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق پہنچے تھے وہاں سے میرے آدم نے آگے شروع کی ہے۔ تو یہ حدیث کے لفظ ہے، اور کہتے ہیں موضوع روایت، اس کو بھی کہتے ہیں ضعیف اور موضوع لفظ۔ مولانا ضعیف اور موضوع کی دلیل سے بنا کرتے ہیں۔ اس کی سند دیکھیے، اس میں علی بن محمد ہے، علامہ زاہدی کہتے ہیں حافظ ہیں، سبق ہیں، محدث ہیں، عالم تقریر ہیں، اس میں وکیل ہیں۔ امام زاہدی کہتے ہیں امام، حافظ، سبق